بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ایک بڑی پراسرار دلچسپ خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھمبنیل پر آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ایک پراسرار جہاز دبئی سے لاہور آیا 28 دسمبر کی رات کو۔ اس کا جو فلائٹ میپ آپ کہہ لیں، روٹ کہہ لیں، وہ اس وقت آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ دبئی سے یہ جہاز فلائی کرتا ہے، اور میں یہ بتا دوں کہ یہ بمبارڈیئر کمپنی ہے۔ یہ بمبارڈیئر نامی ایک جہاز ہے جو زیادہ تر دنیا میں جو ارب پتی تاجر ہیں، جو ڈالروں میں ارب پتی ہیں، وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ ایز اے چارٹر پلین یہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ جہاز جو ہے اس کا جو ماڈل ہے وہ ہے بمبارڈیئر 5000۔ وہاں سے یہ چارٹر پلین دبئی سے یہ پرواز کرتا ہے القوین، اور وہاں سے آگے فجیرہ اور خورفقان سے اوپر پھر یہ ایران کی حدود میں داخل ہوتا ہے۔ ایران سے پھر یہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوتا ہے۔ وہاں سے یہ لاہور آتا ہے، اور لاہور رات کے تقریباً 11 بجے وہاں سے فلائی کرتا ہے، اور پھر وہ اس میں 3 گھنٹے آپ ایڈ کر لیں تو رات کے پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً 1:30-2 بجے یہ لاہور لینڈ کرتا ہے۔ اب جس طرح آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ جہاز کیوں آیا، کون سے سیاستدان کے زیر استعمال رہا یہ جہاز، اسی طرح مجھے بھی کافی تجسس ہوا، کیوریاسٹی ہوئی۔ میں نے بھی اپنے طور پر کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو فلائٹ پاتھ جسے ہم کہتے ہیں بنتا ہے کسی بھی جگہ سے، کوئی بھی جہاز جب پرواز کرے، سوائے میرا خیال ہے کوئی امریکہ کے صدر جب پرواز کرتے ہیں ان کا جہاز، تو اس کو کوئی اور نام دیا جاتا ہے کمرشل فلائٹ کے طور پر، وہ امریکی صدر کے جہاز کو ظاہر کیا جاتا ہے کہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہ ہو جائے۔ لیکن اس طرح کے جو جہاز ہیں، چاہے وہ چارٹر ہوں، کمرشل ہوں، جس طرح بھی پیسنجر پلینز ہوں، ان کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے ریڈار پر، سول ایوییشن کے پاس، ایئرپورٹس کے پاس جہاں سے وہ پرواز کرتا ہے۔ باقاعدہ پہلے اطلاع کی جاتی ہے کہ یہ ایک کمرشل ایئر لائنر ہے، یہ چارٹر پلین ہے، یہ اس راستے سے اتنی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے پاکستانی فضائی حدود میں اتنے بج کر اتنے منٹ پر داخل ہوگا۔ پھر پاکستانی ایئر ٹریفک کنٹرولرز اس کا جو ہے وہ کنٹرول میں لے لیتے ہیں، پھر اس کو گائیڈ کرتے ہیں، یہ سارا کچھ۔ اب جب میں نے معلوم کیا تو پتہ یہ چلا کہ جناب ایک بڑے سیاستدان جو کہ نوجوان ہیں اور ارب پتی ہیں، اور ارب پتی نوجوان جو ہیں وہ اس جہاز میں اچھا میں یہ بتا دوں کہ یہ جب لاہور آیا تو پھر لاہور سے یعنی اگلے دن، ظاہر ہے اگلا دن ہو چکا تھا، تو لاہور سے یہ جہاز معلومات اور اطلاعات کے مطابق یہ اڑان بھرتا ہے اور اسپین کے شہر بارسلونا جا کے اتر جاتا ہے۔ اس وقت جب کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، وہ جہاز اور اس کے مسافر، وہ جو سیاستدان ہیں، وہ بارسلونا پہنچ چکے ہیں۔ اب یہ کوئی کمرشل فلائٹ اس طرح سے نہیں ہے کہ جیسے کوئی بندہ لاہور سے بذریعہ پی آئی اے یا ایمریٹس یا کسی بھی اور ایئر لائن کے ذریعے، ٹرکش ایئر لائن ہے یا دیگر ایئر لائنز ہیں، ان کے ذریعے اسپین جائے۔ لوگ جاتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک مخصوص اور چارٹرڈ پلین تھا۔ میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو بمبارڈیئر کمپنی کا یہ والا جو ماڈل ہے 5000، حالانکہ اس کے 6000 8000 والے ماڈل بھی ہیں، اپر ماڈل بھی ہیں، لیکن اس کی میں نے ویسے
اپروکسیمیٹ کاسٹ جو ہے وہ معلوم کرنے کی کوشش کی تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں تو $8,000 فی گھنٹہ یہ آپ سے چارج کرتے ہیں۔ اب دبئی سے 3 گھنٹے آپ لگا لیں پاکستان کے، پاکستان میں 1-2 گھنٹے اس جہاز نے یہاں پہ پارکنگ کی، اور یہاں سے تقریباً 7 گھنٹے یا 8 گھنٹے، 7 سے 8 گھنٹے کا دورانیہ ہے بارسلونا اسپین کا، پلس اینڈ مائنس آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ 8 اور 3 11 اور 3 14 گھنٹے، 15 گھنٹے آپ لگا لیں، اور اس کو آپ ضرب دے دیں $8,000 سے، 15 گھنٹے اور ساتھ اس کو ملٹیپلائی کریں $8,000 سے، تو آپ خود حساب نکال لیں کہ ڈالرز میں یہ کتنی رقم بنتی ہے، اور اس سیاستدان نے یہ رقم خرچ کی اپنے ایک نجی دورے پر۔ ممکن ہے نیو ایئر کی تقریبات آ رہی ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ ان سیاستدان یہ جو ہیں ان کی فیملی کی کافی زیادہ اثاثے ہیں اسپین میں، ان کا بزنس ہے، ان کے پیسے ہیں اور پراپرٹیز ہیں، تو یقیناً اسپین میں وہ نیو ایئر منانے گئے ہوں گے۔ اچھا، میں ابھی چونکہ مجھے کچھ ذرائع کی جانب سے یہ پتہ چل چکا تھا کہ یہ سیاستدان کون ہیں، میں نے سوچا کہ میں ان کا نام نہ ہی لوں تو بہتر ہے۔ اشاروں میں بتا دوں گا، آپ خود سمجھ جائیں گے۔ ان کا تعلق پنجاب سے ہے، آج کل خبروں میں رہتے ہیں، نوجوان ہیں۔ اور ایک بات یہ کہ ابھی حالیہ دنوں میں تقریباً 4-5 دن پہلے یا 6 دن پہلے لاہور کا ایک ماسٹر پلان جو ہے وہ منظور ہوا ہے، جو کہ اربوں نہیں کھربوں کا ماسٹر پلان ہے، اور اس میں بہت ارب کھرب پتی لوگوں کا انٹرسٹ انوالو ہے، اور اس میں بتایا یہ جاتا ہے کہ جناب بڑا مال کمایا گیا ہے اس ایک خاندان کی جانب سے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل نہ کرنے پر بضد تھے یا مصر تھے۔ تو پھر ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں نام نہ لوں، تو پھر ایک تصویر میری نظر سے گزری کہ جناب مونس الہی اپنے دوستوں کے ہمراہ جہاز میں پارٹی کر رہے ہیں یا کھانا کھا رہے ہیں، یا مطلب موج مستی کیا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کے پاس چارٹرڈ پلین ہو اس میں، اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ واقعی یہ اسی جہاز کی تصویر ہے یا یہ وہی سیاستدان ہے جنہوں نے یہ جہاز استعمال کیا ہے، یہ میں آپ کی سمجھ بوجھ عقل و دانش پر چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن اندازہ لگائیے، اتنا ضرور میں آپ کو بتا سکتا ہوں فار شور کہ یہ پاکستانی سیاستدان ہے، پاکستان سے، لاہور سے، یہ اسپین، اور یہ سارا معاملہ تو کنفرم ہے۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک جانب ہم رونا رو رہے ہیں کہ ڈالر کی قلت ہے، لوگ بھوک اور افلاس سے مر رہے ہیں، مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، دوسری جانب آپ دیکھیں کہ جو سیاستدان اور سیاستدانوں کی اولاد یا جو بھی جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے، حرام کا حلال کا کمایا ہوا، وہ ان کو کوئی فکر ہے کہ اس وقت پاکستان میں کیا صورتحال ہے، بجلی کے بل کی کیا صورتحال ہے۔ اور ایک چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے دکھ بھی ہو رہا ہے، تکلیف بھی ہو رہی ہے، اور یقین کیجئے کہ دل سے دکھ ہو رہا ہے اور کافی تکلیف بھی ہو رہی ہے، اور وہ یہ کہ جب ہمیں یہ بتایا جائے کہ کوئی کال کسی معروف بزرگ سیاستدان کی لیک ہوئی ہے، بزرگ سیاستدان کی لیک ہوئی ہے، آڈیو کال، اس کا ٹرانسکرپٹ سامنے آیا ہے، جس میں وہ ایک رات اللہ معاف کرے کہ 11 لاکھ روپے 3 سہیلیوں کو، جو کہ 3 آپس میں سہیلیاں ہیں، ان کو دینے کے لیے بھی رضامند تیار نظر آتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے، اور ایسی گندی گھٹیا سیاست کے لیے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔